دوستو تائیوان جس کا سرکاری نام ریپبلک آف چائنا یا جمہوریہ چین ہے، کہنے کو تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن یہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان بڑے تنازع کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ چین اسے اپنا حصہ قرار دیتا ہے تو امریکہ اس کو خود مختار دیکھنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو تائیوان کے معاملے پر جنگ کی دھمکیاں بھی دے چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تائیوان اتنی اہمیت کا حامل آخر کیوں ہے کہ دو دنیا کی بڑی طاقتیں آمنے سامنے آ گئیں؟ پھر یہ بھی کہ چین کے اس دعوے میں کتنی جان ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے، اور دنیا میں کتنے ممالک تائیوان کو الگ ملک تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ تائیوان میں آزادی کے حق میں کون ہے، اور تائیوان کے کون وہ لوگ ہیں جو چین کے ساتھ رہ کر صرف خود مختاری چاہتے ہیں۔ تو دوستو، ایسٹ اور ساؤتھ چائنا سیز کے سنگم پر واقع تائیوان ایک جزیرہ ہے۔ تائیوان چین سے صرف 150 کلومیٹر دور ہے۔ تائیوان اصل میں 167 جزائر پر مشتمل ہے، جن کا کل رقبہ 36,000 مربع کلومیٹر سے کچھ زائد ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے جزیرے کا رقبہ 35,800 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ باقی 166 جزیرے ظاہر ہے کہ بہت چھوٹے ہیں، جبکہ اس خطے کی آبادی 2,40,00,000 کے قریب ہے۔ تائیوان کی 80% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے امیر ترین علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں کی فی کس آمدنی 35,000 امریکی ڈالر سے زائد ہے۔ تائیوان میں آپ کو جا بجا ترقی نظر آئے گی۔ یہاں ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے، جدید ترین ہائی ویز ہیں، یہی نہیں شہروں کو ملانے کے لیے ہائی سپیڈ ریل سسٹم بھی موجود ہے۔ یہاں کے 96% لوگ دنیا کے سب سے بڑے نسلی گروہ ہان سے تعلق رکھتے ہیں، جو دراصل چین ہی سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، اور اس نے کافی عرصے سے تائیوان کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے۔ تاہم تائیوان خود کو ایک الگ ملک چاہتا ہے۔ ان دونوں دعووں میں کون سا زیادہ پائیدار ہے، اس کے لیے ہمیں تائیوان کا تاریخی جائزہ لینا ہوگا۔ تائیوان کے ابتدائی لوگ پہلی یا دوسری صدی عیسوی میں آج کے چین ہی سے اس جزیرے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی چین سے مختلف نسلی گروہ وقتاً فوقتاً یہاں آ کر آباد ہوتے رہے۔ اس خطے پر پہلی بار بیرونی طاقت نے 1624 میں حملہ کیا، جب ہالینڈ سے آئی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں قبضہ جما لیا، جو 1661 تک برقرار رہا۔ پھر اس پر چینی ہان قبیلے نے اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ چین پر حکمرانی کرنے والے چنگ خاندان نے 1683 سے 1895 تک تائیوان کو اپنی سلطنت کا حصہ بنائے رکھا۔ پہلی سائنو جاپانیز وار کے بعد چینی علاقے سلطنت جاپان کے زیر تسلط آئے تو تائیوان میں بھی جاپانیز کی حکومت قائم ہو گئی۔ 1911 میں یہاں تائیوانی باشندوں نے اپنی حکومت بنانے کا اعلان کیا اور اسے جمہوریہ چین یا ریپبلک آف چائنا قرار دے دیا۔ جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تو اس نے تائیوان سمیت تمام مفتوحہ علاقے چھوڑ دیے، اور چین نے امریکہ اور برطانیہ کی رضامندی سے تائیوان میں بھی حکومت قائم کر لی۔ تاریخ کا ستم دیکھیں کہ آج چین کے سابق وہی اتحادی کہہ رہے ہیں کہ وہ تائیوان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے کچھ ہی عرصے بعد چین میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور چینی فوجی سربراہ جنرل چیانگ کائی شیک ماؤ زے تنگ کی کمیونسٹ فوج سے شکست کھانے کے بعد تائیوان آ گئے، جہاں چینی انقلاب کے بعد باغی قرار دیے گئے جنرل چیانگ کائی شیک نے حامیوں کی مدد سے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ دن اور وہ دن، تائیوان کی حیثیت اب تک متنازع ہی چلی آ رہی ہے۔ تائیوان پر چیانگ کائی شیک کی حکمرانی 1975 تک قائم رہی۔ چیانگ نے اس دوران تائیوان میں مارشل لا نافذ کیے رکھا، جو 1986 تک برقرار رہا۔ ان کی حکومت کو کومنتانگ یا KMT پکارا جاتا تھا۔ چیانگ کے مرنے کے بعد حکومت ان کے بیٹے چیانگ چنگ نے سنبھال لی، جنہوں نے اقتدار سنبھالنے کے 10 سال بعد تائیوان کو آمرانہ طرز حکومت سے نکال کر جمہوریہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پہلے الیکشن 2000 میں منعقد ہوئے۔ تائیوان میں برسوں تک آمرانہ دور رہا۔ یہی وہ دن تھے جب تائیوان نے حیران کن ترقی کی، جسے دنیا میں ایک معجزہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔
تائیوان کی ترقی کا معجزہ، تائیوان اکنامک میراکل، یہ وہ دور ہے جب تائیوان نے ایسا عروج پایا کہ بڑی بڑی طاقتیں دنگ رہ گئیں۔ ترقی کا یہ سفر شروع ہوا 1971 سے، جب اقوام متحدہ میں تائیوان کی جگہ چین کی حکومت کو اصل چین کی نمائندہ قرار دیتے ہوئے اسے سلامتی کونسل کی نشست دے دی گئی اور تائیوان کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ تائیوان نے اپنی اس محرومی کو ہی کامیابی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے 1949 سے جمہوریہ چائنا یعنی تائیوان ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن تھا اور متعدد مغربی ممالک بھی اسی کی حیثیت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی چین کی حیثیت مانے جانے پر تائیوان کی اہمیت ظاہر ہے کہ کم ہو گئی اور تائیوان کو الگ ملک تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد صرف 13 رہ گئی۔ اس صورتحال میں پہلے چیانگ کائی شیک اور پھر ان کے بیٹے کی حکومت نے تائیوان کو ترقی یافتہ بنانے کے سفر کی بنیاد رکھی۔ تائیوان میں انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیا گیا اور ٹیکنالوجی پر خاص توجہ دی گئی، جس میں مائکرو الیکٹرانکس، مائکرو چپس، کمپیوٹرز اور کمپیوٹر سے جڑی ایکسیسریز کی وسیع پیمانے پر مینوفیکچرنگ شامل تھی۔ اس کا دارالحکومت تائپے کو بنایا گیا، جو آج اس کی ترقی کا مظہر ہے۔ یہاں کے برانڈ جن میں ہون ہائی انڈسٹری، ٹی ایس ایم یعنی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ، ایسر، ایسوس اور پیگاٹرون شامل ہیں۔ ٹیکسٹائل کی صنعت پر بھی تائیوان نے خاص توجہ دی۔ انڈسٹریلائزیشن بڑھی تو تائیوان میں جمہوریت کو فروغ ملا اور مزدوروں کو یونین سازی کی اجازت بھی مل گئی۔ 80 کی دہائی میں تائیوان معاشی سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، جس کی جھلک امریکہ میں ہی نہیں بلکہ چین میں بھی دکھائی دی۔ 1950 میں تائیوان کی فی کس آمدنی $170 تھی، جو آج جاپان اور اٹلی جیسے ترقی یافتہ ممالک سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہاں لوگوں کو کمائی کرنے کے مواقع ملے تو انہوں نے دن رات ایک کر دیا، حتیٰ کہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے لگیں۔ 90 کی دہائی میں جیسے ہی تائیوان کی کمپنیز کو چین میں سرمایہ کاری کی اجازت ملی، انہوں نے بڑے بڑے منصوبوں پر پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق یہ سرمایہ کاری $60 ارب سے بھی بڑھ چکی تھی۔ دوستو، تائیوان ایل سی ڈیز اور ایل ای ڈی لائٹس بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، اس سے جڑی ایکسیسریز اور سیمی کنڈکٹر چپس بنانے میں تائیوان کی کمپنیز دنیا میں اپنا الگ ہی مقام رکھتی ہیں۔ سیمی کنڈکٹر الیکٹرانک آلات کا ایک لازمی جزو ہیں، جن کو مواصلاتی ڈیوائسز، کمپیوٹنگ، ہیلتھ مشینری، فوجی مواصلاتی نظام، توانائی اور دیگر ان گنت ایپلیکیشنز میں لازمی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 65% سے زائد سیمی کنڈکٹر صرف تائیوان بناتا ہے، جبکہ مائکرو چپس بنانے میں اس کا حصہ 90% تک ہے۔ چین نے ان شعبوں میں تائیوان کی جارحداری کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن زیادہ کامیابی نہیں مل سکی۔ ایک رپورٹ کے مطابق تائیوان نے گزشتہ سال چین کو 25، جاپان کو 16 اور امریکہ کو $10 ارب کی مشینری اور الیکٹرانک مصنوعات برآمد کی، اور یہی وہ تائیوان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو اسے دنیا کی معاشی پاور بنانے میں اہم کردار رکھتی ہے۔ تائیوان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد آزادی کی حامی ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے جو اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل چاہتی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ تائیوان کو مکمل خود مختاری دے دی جائے۔ یہی کافی ہے۔ چین نے 2004 میں ایک قانون پاس کیا کہ اگر تائیوان نے علیحدہ ہونے کی کوشش کی تو اس کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ یہی وہ قانون ہے جسے تائیوان میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ 2016 سے صدارت کے عہدے پر فائز سوئی انگ وین بھی باضابطہ آزادی حاصل کرنے کے نظریے کی ہی حامی ہیں۔ انہوں نے دسمبر 2016 کو ٹرمپ کی کامیابی کے بعد فون کر کے انہیں مبارکباد بھی دی تھی۔ یہ 1979 کے بعد تائیوان کا امریکہ سے تعلقات کی بحالی کی طرف پہلا باضابطہ رابطہ تھا۔ حیران کن طور پر امریکہ نے 1979 سے 2016 تک باضابطہ تعلقات نہ ہونے کے باوجود تائیوان سے دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی کے معاہدے کیے ہوئے تھے۔
जिन पर चीन को शदीद तशवीश थी। चीन ने जारहाना पॉलिसी अपनाते हुए 2018 में तमाम इंटरनेशनल कंपनीज को खबरदार किया कि अगर किसी कंपनी ने अपने नक्शे में ताइवान को चीन से अलग दिखाया तो चाइना उससे कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। 2020 में हांगकांग में बढ़ते हुए चीनी असर व रसूख के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए तो ताइवान की सदर सुई इंग वेन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते बढ़ा दिए। अमेरिका ने हांगकांग में जारी मुजाहरों की न सिर्फ हमायत की बल्कि मुबैना तौर पर इस लड़ाई को बढ़ाने में भी किरदार अदा किया, जिससे अमेरिका और चीन की लफ्ज़ी जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई। अमेरिका ने 2022 में अपनी वजारत ख़ारजा की एक अहलकार को खसूसी दौरे पर ताइवान भेजा तो चीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलात में एक मुदाखलत करार दिया। इसी दौरान ताइवान के करीब समंदर में अमेरिका की फ़ौजी मशकों ने जलती पर तेल का काम किया। चीन की तरह अमेरिका के माली मफादात भी ताइवान से वाबस्ता हैं और वो किसी सूरत चीन को इलाकाई असर व रसूख हासिल करने में कामयाब नहीं होने देना चाहता। माहिरीन का ख्याल है कि चीन ताइवान का तनाज़ा एक आलमी जंग का सबब भी बन सकता है। दोस्तों, आपको कुछ हैरत अंगेज़ मालूमात भी दें कि अमेरिका से दफ़ाई ताल्लुकात की बदौलत ताइवान कोई कमज़ोर खित्ता हरगिज़ नहीं, बल्कि ना सिर्फ अपनी बाकायदा फ़ौज रखता है बल्कि इसकी फ़ौजी सलाहियत भी दुनिया की बेहतरीन 20 अफवाज में शुमार की जाती हैं। US टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के फ़ौज की तादाद तकरीबन 18 लाख है। इस तादाद में एक्टिव और रिज़र्व मिलिट्री फोर्सेस दोनों शामिल हैं। ताइवान अपने दफ़ाई अखराजात पर सालाना 13 अरब डॉलर तक खर्च करता है, जो कि पाकिस्तान के दफ़ाई बजट से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान का दफ़ाई बजट सालाना 12 अरब डॉलर के लगभग होता है। ताइवान के पास 300 के करीब फाइटर जेट्स और 4 सबमरीन्स भी हैं। रिपोर्ट्स में यहाँ तक भी दावा किया गया है कि ताइवान के पास 400 से ज़ायद जंगी जहाज़ हैं, जिनमें F-16 और मिराज तैयारे शामिल हैं। ताइवान ने 3 साल पहले अमेरिका से 66 F-16 जहाज़ खरीदने का मुआहदा भी किया था, जिसकी अमेरिकी हुकूमत ने मंजूरी दे रखी है। चीन ने इस डील पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। दोस्तों, अमेरिका ताइवान की आज़ादी का सबसे बड़ा हामी ज़रूर है, लेकिन आज तक इसकी चीन से अलहदा हैसियत को सरकारी तौर पर अमेरिका ने तस्लीम नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने तो 1972 में चीन से ताल्लुकात की बहाली के लिए किए गए मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका अलामिया में वन चाइना पॉलिसी को बाकायदा तस्लीम किया था, जिसमें इकरार दिया गया था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और चाइना को करीब लाने और अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के दौरा को यकीनी बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। हकीकत में चीन की आलमी सतह पर बढ़ती हुई ताकत के पेश नज़र कोई भी बड़ा मुल्क ताइवान को अलग मुल्क तस्लीम करने को तैयार नहीं। इस वक्त सिर्फ 13 ममालिक ताइवान को अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करते हैं, जिनमें ज़्यादातर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका और शुमाली अमेरिका के छोटे ममालिक हैं। पाकिस्तान के तो 1950 और भारत के 1949 के बाद से ही ताइवान से सफारती ताल्लुकात तक नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वो ताइवान को अपने मुल्क में ज़म करके ही रहेंगे और किसी ने वन चाइना पॉलिसी की राह में रुकावट बनने की कोशिश की तो आबनाए ताइवान का अमन मुतासिर होगा। दूसरी जानब ताइवान में अलहदगी पसंदों को जिन मसाइल का सामना है, उनमें सबसे बड़ा इशू ये है कि गुज़िश्ता चंद ही बरसों में ताइवान से चीन में जाकर आबाद होने वाले अफराद की तादाद 1 मिलियन से भी तजावुज़ कर चुकी है। सरकारी तौर पर ताइवान की हुक्मरान जमात चीन से आज़ादी की ख्वाहिशमंद है, लेकिन जब 1986 में ये जमात तश्कील दी गई थी तो ये वाज़े तौर पर आज़ादी की हामी नहीं थी, बल्कि ये दरमियाना रास्ता इख्तियार करने पर गामज़न रही। फिर ये जमात आज़ाद ताइवान का नारा लगाकर सामने आई और इसने सन 2000 के सदारती इलेक्शंस में पहली बार कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी जानब इनके मुखालिफ और साबिक आमिर चियांग कई शेक की जमात KMT, जो कल तक चीन से आज़ादी की खातिर लड़ने मरने को तैयार थी, आज कल वो चीन से दोबारा इत्तेहाद और इल्हाक की हामी हो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ताइवान को अलग मुल्क बनना चाहिए या इसका चीन के साथ रहना ही आलमी अमन के लिए फ़ायदेमंद है? अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी और दिलचस्प मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।